गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको आज मैरीगोल्ड की सीडलिंग के बारे में बताऊंगा। सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और मैंने विंटर फ्लावर की जो सीडलिंग शुरू कर दी है। ये मेरी दूसरी विंटर फ्लावर की जो सीडलिंग मैं आपको दिखाने लगा हूँ। पहली वीडियो जिसका लिंक ऊपर वीडियो कार्ड में आ रहा होगा, वो मैंने एंटीराइनियम की थी। वो आपको बताया था कि ये वो मुश्किल बीज कैसे उसको किस तरह की सोयल में जो है वो उगाते हैं। तो लिहाजा आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल फूल जो है मैरीगोल्ड, जिसको कहते हैं गेंदा भी कहते हैं, उसकी सीडलिंग के बारे में आपको आज बताऊंगा कि इसकी पौध कैसे तैयार करनी है और किस किस्म का मीडिया यूज़ करना है। तो लीजिए जनाब, अपनी आदत के मुताबिक पहले इस फूल का मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इस फूल का जो ऑर्गेनिक यानी कि नबाताती नाम है वो है गुल्ले अशरफी। इसको गुल्ले अशरफी भी कहते हैं और इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहते हैं। ये गुल्ले अशरफी जो है पुराने फूलों में से एक है। मगरबी ममालिक में इसे मैरीपोल्ट के नाम से पुकारते हैं। ये सख्त जान पौधा है जो कि सारा साल ही गर्मी सर्दी का मुकाबला करते हुए कायम रह सकता है। इसकी हाइट तकरीबन 3 या 5 सेंटीमीटर होती है और पत्ते 8-3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके फूल गहरे और दोहरे होते हैं। ये फूल भी गुल दोपहरी की तरह धूप में हंसते और जागते रहते हैं, मतलब कि धूप में खिले और शाम को बंद हो जाते हैं। इसको गर्म मौसम ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि दर्जा हरारत की ज़्यादती की वजह से दोहरे यानी कि डबल फूल वाली किस्म जो है फूल देना शुरू कर देती है। इसके रंगों की भी कई वैराइटीज़ हैं, जैसा कि ये मेरे पास ये तकरीबन मिक्स कलर हैं। तो मगर जो मैं आज शो करने वाला हूँ वो वैरायटी है, ये चाइना की है। इसको गेंदी भी कहते हैं। ये चाइना ब्रांड है। ये आपको मेंशन हो रहा होगा, हर चीज़ उन्होंने चाइना में ही लिखी हुई है। तो ये छोटे साइज़ का होगा इसका प्लांट, मगर हम फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा। जो आम गेंदे का फूल है उससे थोड़ा छोटा होगा। ये चाइना की ब्रांड है। इसको मैं उगा कर देखता हूँ। हाइट में छोटा ज़रूर होगा मगर इसका प्लांट, फूल भी छोटे होंगे मगर इसका जो प्लांट है बेहद फ्लावरिंग करेगा। तो ये देखिए, इसके लिए जो मीडिया मैंने यूज़ किया है ये भालू मिट्टी है। इसमें अभी तक मैंने किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली और ये मैंने ऑलरेडी जो है वो गीली की हुई है। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये मैंने ऑलरेडी गीली क्यों करके रखी हुई है। तो दोस्तों, आप इसको बालू मिट्टी के बजाय गार्डन सॉइल में भी शो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये जो सीड हैं इसके ग्रो हो जाते हैं, मगर शर्त यह है कि आप जो क्ले सॉइल है, चिकनी मिट्टी, इसमें कम से कम एक हिस्सा गोबर की खाद यूज़ करनी है। इसमें मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी जो है सिल्ट सॉइल है, बालू मिट्टी नहर की बालू मिट्टी है, नहर वाली जो ज़मीन के नीचे से निकलती है, वो नहीं यूज़ करनी। वो और चीज़ होती है, ये और चीज़ है। देखने में दोनों एक जैसी ही मालूम होती हैं। मैंने आपको पहले अपनी कई वीडियोस में अपने व्यूवर्स को ये बात मेंशन कर दी है कि ज़मीन के नीचे से निकलने वाली बालू मिट्टी और नहर वाली बालू मिट्टी में बहुत फ़र्क है। तो ये आपने नहर वाली बालू मिट्टी लेनी है। ओके, तो दोस्तों मैंने 20 से पैकेट निकालने हैं अभी। देखिए, चाइना ब्रांड इस दफ़ा मैं लगाने लगा हूँ। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की काफ़ी मदद की है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाकर, मोबाइल बनाकर, और ये गार्डनिंग का सामान भी अभी उन्होंने बीज बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये हाइट में छोटे ज़रूर होते हैं मगर इनमें क्या है कि इनमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। ये पहली दफ़ा मैं
جو اپنے نائبر کنٹری ہے جو پاکستان کا بہت خیال کرتی ہے، ان کا یہ گفٹ آزمانے لگا ہوں کہ واقعی انہوں نے ہمارے لیے کس ورائٹی کے سیڈز چنے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، یہ ہے ہمارے دوست ممالک کی نشانی ہمیں بھیجے ہوئے، یہ گفٹ ہی سمجھ لیں، گفٹ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو میں نے اس کو دکان سے پیسے دے کر پرچیز کیا ہے، اور گفٹ تو پرچیز نہیں کیا جاتا، لیکن میں اپنے چائنا ملک دوست کو اس کا اپنا ان کا گفٹ ہی سمجھوں گا۔ تو یہ ہے اس کے بیج۔ تو اس گیلی مٹی کے اوپر میں ایسے اس کو بکھیرے دیتا ہوں۔ یہ لیجئے جناب، تو اوپر سے تھوڑی سی مٹی کی ایسے لیئر کر کے، تاکہ یہ اچھی طرح اچھا دوستو، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیئر آپ نے اتنی موٹی کرنی ہے کہ جتنا بیج کا سائز موٹا ہو، مٹی کی لیئر بھی اتنی ہی اوپر موٹی کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ بہت باریک ہے، آپ 1 انچ اس کے اوپر مٹی کی یا آدھا انچ لیئر کر دیں تو ظاہر ہے پھر بیج تو اگے گا نہیں، تو پھر آپ کہیں گے بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ تو بیج اگتا نہیں ہے، آپ نے ایسے بتایا تھا، ایسے کیا تھا۔ کچھ میں جو باتیں بولتا ہوں ان کو سمجھا کریں، دیکھا کریں میں کیا بتا رہا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویورز کو میری جو بات ہے آسان بھاشا میں، آسان لینگویج میں سمجھ آ سکے۔ یہ دیکھیے، تو اب میں اس پر شاور کرتا ہوں۔ یہ آپ نے بالکل اس کا باریک شاور کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، شاور بالکل آپ نے باریک کرنا ہے، کیونکہ اوپر سے یہ مٹی نہ ہلے جو لیئر کی ہے۔ اگر مٹی ہل گئی تو بیج ہل جائے گا، اگر بیج ہل گیا تو وہ سپراؤٹنگ سٹارٹ نہیں کرے گا، اس کی سپراؤٹنگ اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ مٹی میں اکثر جب بھی کسی چیز کی سیڈلنگ کرتا ہوں ٹرے میں یا پوٹ میں، تو پہلے والی مٹی میں گیلی کیوں کر لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں، جیسے کہ میں نے اگر سوکھی مٹی میرے پاس ہوتی اس پوٹ میں اس کے اوپر بیج بکھیر کر اوپر سے یہ مٹی کی لیئر کر کے اس شاور سے پانی لگاتا تو یہ نیچے تک وہ مٹی گیلی نہیں ہو پاتی، کیونکہ شاور سے صرف اوپر والی مٹی میں جو ہے وہی گیلی رہے گی۔ اگر بہت زیادہ شاور کیا تب جا کر نیچے جو ہے پانی جائے گا، اتنی دیر میں اس کے جو سیڈ ہیں وہ ہل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے، بہترین طریقہ یہی ہے کہ پہلے مٹی کو گیلا کر لیا جائے اور اوپر بیج بکھیریں، ان کے اوپر جو ہے مٹی کی لیئر کر دیں اور اوپر سے شاور سے پانی لگا دیں۔ تو لیجئے دوستو، اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور ایک اور نالج کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری گولڈ کو اگانا بہت آسان ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کا۔ باہر یہ بیج ہے جس کو اگانا، کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں اگانے میں، اور یہ بیج جو ہے اس کے لیے موزوں ترین درجہ حرارت جو ہے 21 سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ سے ایک اور نالج کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید کئی لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ قدرت نے جو ہے ہر فلاور یا پلانٹ کی نیچر ڈیفرنٹ کیوں رکھی ہے، یا کہ گرمیوں والے سیڈ سردیوں کے موسم میں کیوں نہیں سو کیے جاتے۔ تو دوستو، یہی کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی سیڈ کو سو کرتے ہیں، خواہ وہ سردی کا ہو یا گرمی کا، اس کو ہمیشہ ہیٹ ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپراؤٹنگ کے لیے ہیٹ کی ضرورت ہوگی نا اسے۔ اگر اس کو زمین سے نائٹروجن اور ہیٹ ملے گی تب جا کر اس کے سیڈ کے لاروا نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ ویڈیو میری اوپر کارڈ کے اوپر لنک آ رہا ہو اس ویڈیو کا،
کہ جس میں میں نے بتایا تھا، یہ سارا لیکچر دیا تھا کہ گرمیوں والے سیڈ سردیوں میں کیوں نہیں اگتے اور سردی والے گرمی میں کیوں نہیں اگتے۔ اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، آپ لوگ وہ دیکھیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اوکے تو دوستو، یہ تقریباً اگتا بھی جلدی ہے، 7-8 دن بعد اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے بائے۔ تو دوستو، اس کو لگائے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس میں کافی بیج میں نے بگیرے تھے میری گولڈ کے، تو ان میں سے یہ کچھ سپراؤٹنگ نکالنی انہوں نے شروع کر لی ہے۔ یہ اس کو اگائے ہوئے پورے آج 9 دن ہو گئے ہیں، یہ 9 دن کا رزلٹ ہے، ابھی بقایا 1-2 دن میں وہ بھی نکل آئیں گے۔ کوئی وجہ ہو گئی ہوگی کہ کیونکہ میں نے بہت ہی قریب وہ پھینکے تھے، تو تھوڑے دن بعد وہ بھی جو ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے دن شاور سے پانی لگایا تھا، اسی 9 دنوں میں میں نے ان کو روز ایسے ہی شاور ایک بار کیا ہے۔ تو دوستو، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ میری گولڈ کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری گولڈ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، کہ اس کا تعارف بھی میں نے کروا دیا ہے۔ اور یہ چائنا کی ورائٹی جو اب دیکھیں گے، جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو میں اس کو اپنی جو نیو کیاری ہے اس میں لگاؤں گا، پھر اس کی مزید ویڈیو بناؤں گا۔ اوکے تو خدا حافظ۔